کہتے ہیں کہ چراغ جلانا آسان ہوتا ہے، لیکن اسی چراغ کو آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں بے شمار خوشیوں کے باوجود کبھی کبھار کوئی ایسا غم یا کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندگی میں غلط فیصلے لے بیٹھتے ہیں۔ ایک تضاد ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم غلط فیصلے لے بیٹھتے ہیں، یا جس تضاد کی وجہ سے ایک بے یقینی اور ایک مایوسی جنم لیتی ہے جو کبھی بھی انسان کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی، ہمیشہ غلط فیصلے کرواتی ہے۔ لیکن خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جو تب بھی صحیح فیصلہ لے لے اور صبر سے کام کر لے، اور بد نصیب ہوتا ہے وہ انسان جس کو وہ غم اور تکلیف تو نظر آئے لیکن خوشیاں اور اللہ کی جو باقی اس کی زندگی میں چیزیں ہیں وہ نظر نہ آئیں، اور وہ غلط رستے یا غلط فیصلے کی طرف بڑھ جائے۔ لیکن ایسے میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان کون سا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو اپنے معاملات یا اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کرتے۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں ہیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور بے شک وہی رہے گا جو دکھی دلوں کی جو خاموش صدائیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو سننے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لفظ جو آپ کے منہ سے، آپ کے زبان سے کبھی نہ نکلے، کسی چیز کی آپ نے صرف سرگوشی ہی نہ کیوں نہ کی ہو، وہ اس کو سننے پر بھی قادر ہے، اور وہی دلوں میں سکون اتارنے والا ہے۔ اور یہ معجزے جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد نہیں رکھتے، یا بے یقینی ان کے اندر آ جاتی ہے، یا وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ معجزے ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، معجزے صرف اور صرف یقین والوں کے لیے ہیں۔ اور معجزے کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے صبر کرنا اور اپنے حصے کا کام کرنا۔ اور یقین والوں کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بے تحاشا بے شمار یقین رکھتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعے بناتا ہے، اور یہ جو ذرائع ہوتے ہیں یہ بعد میں آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس منزل کے اوپر یا اس منزل کی طرف ہر ایک قدم جو آپ کا بڑھتا ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور پھر وہ کن فرماتا ہے، اور پھر آپ کی تقدیریں بھی بدل دی جاتی ہیں۔ اور رہی بات اس تقدیر اور تقسیم کی، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تقدیر اور تقسیم جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی بانٹ ہے کہ کسی کو وہ بے مقصد راہوں پہ ڈال کے تھکا دیتا ہے، اور کسی کو وہ اپنی طرف لانے کے لیے ان راہوں پہ چلا دیتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے شب و روز اللہ کے کاموں میں گزریں، اور جس کے کردار سے، جس کی بول چال سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔